السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دوستوں کو جستجو یوٹیوب ویڈیو چینل پر خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بابا وانگا کی پیش گوئیاں ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بابا وانگا کی کون کون سی پیش گوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں اور موجودہ سال اور آئندہ آنے والے برسوں کے لیے بابا وانگا نے کیا پیش گوئیاں کر رکھی ہیں۔ چلیے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ پیشگوئیوں کے حوالے سے ناسٹراڈامس کا نام تو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی پیشگوئیوں پر ہم الگ ویڈیو میں بات کریں گے، مگر دنیا میں ایسے بے شمار لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مختلف روحانی علوم کی بنیاد پر آئندہ آنے والے وقت کی پیشگوئیاں کیں اور وہ درست بھی ثابت ہوئیں۔ ان میں سے ایک نام بابا وانگا کا بھی ہے۔ بابا بلغاریہ کی زبان میں دادی یا نانی کو کہا جاتا ہے۔ 1911 میں بلغاریہ میں پیدا ہونے والی خاتون مذہبی پیشوا اور جڑی بوٹیوں کی حکیم تھی۔ انہوں نے روسی زوال، چرنوبل ایٹمی حادثے، 2004 میں انڈونیشیا میں آئے سونامی، 11 ستمبر 2001 کے ورلڈ ٹریڈ ٹاور حملوں سمیت کئی درست پیشگوئیاں کی تھیں۔ موجودہ سال 2022 کے لیے ان کی 2 پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ پہلے ہم ان پر بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دیگر پیشگوئیوں کی طرف بڑھیں گے۔ دوستو، سال 2022 کے لیے بابا وانگا نے پیشگوئی کی تھی کہ کئی ایشیائی ممالک اور آسٹریلیا سیلاب سے متاثر ہوں گے، اور ان کی یہ پیشگوئی درست ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ رواں سال ہونے والی موسلادھار بارشوں اور سیلاب نے آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر سال کے بیشتر حصے میں تباہی مچا دی۔ نیز بنگلہ دیش، بھارت، تھائی لینڈ اور پاکستان میں بھی بارشوں اور سیلاب سے شدید متاثر ہو چکے ہیں۔ بابا وانگا کی دوسری پیشگوئی دنیا کے کئی بڑے شہروں میں پانی کی قلت اور خشک سالی سے متعلق تھی، اور اس وقت اگر ہم دنیا پر نظر دوڑائیں تو پرتگال اور اٹلی سمیت کئی ممالک بدترین خشک سالی کا شکار ہو چکے ہیں۔ بابا وانگا نے اسی سال کے لیے ایک نئے وائرس سے تباہی اور دنیا کے سائنس اور ٹیکنالوجی پر انحصار کا بھی ذکر کیا ہے۔ دوستو، اب ہم 2022 کے بعد دنیا کے اختتام تک کی بابا وانگا کی پیشگوئیوں کا ذکر کریں گے۔ 2023 کے لیے بابا وانگا کی پیشگوئی ہے: زمین کا مدار قدرے تبدیل ہوتا ہے، اس کے ہمارے آب و ہوا پر زبردست نتائج ہوں گے۔ 2025 ایک بڑی جنگ نے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ 2028 انسانیت کو توانائی کا ایک نیا ذریعہ ملے گا، لیکن اس وقت تک بنیادی مسئلہ بھوک کا ہوگا۔ 2033 قطبی برف کے ڈھکن پگھل جائیں گے، اس سے سمندر کی سطح میں ڈرامائی اضافہ ہوگا۔ 2043 عالمی معیشت غیر معمولی ترقی کی دور کا تجربہ کرے گی اور مسلمان یورپ پر حاوی ہوں گے۔ 2046 انسانیت فاضل جسمانی اعضاء کی بڑے پیمانے پر پیداوار شروع کرے گی۔ تمام ادویات اس پر مرکوز ہوں گی، بیمار اعضاء کو ٹیسٹ ٹیوب اگائے جائیں گے اور نئے اعضاء سے تبدیل کیا جائے گا۔ 2066 روم پر ریاستہائے متحدہ امریکہ نے حملہ کیا، وہ موسمیاتی ہتھیار استعمال کریں گے۔ 2076 دنیا ایک بار پھر کمیونسٹ نظریے کا غلبہ حاصل کرنا شروع کر دے گی۔ 2084 لوگ ماحولیاتی خوفناک خواب سے ماحول کو مکمل طور پر بحال کرنے کا راستہ تلاش کریں گے۔ 2088 دنیا میں ایک نیا سپر وائرس ظاہر ہوا، وہ دنیا کی آبادی کے ایک اہم حصے کو مار ڈالے گا۔ 2097 یہ خوفناک بیماری لوگوں کی قبل از وقت بڑھاپے کا باعث بنے گی، لہذا لافانی کی امیدوں کے بجائے انسانیت کو صرف مایوسی ملے گی۔ 2100
ایک سیکنڈ مصنوعی سورج آسمان پر ظاہر ہوتا ہے، یہ ہمیشہ زمین کی تاریک پہلو کو روشن کرے گا۔ 2111 انسانوں اور روبوٹ کے درمیان فرق ختم ہو جائے گا اور تمام لوگ سائبورگ بن جائیں گے۔ 2123 چھوٹی قوموں کے درمیان عظیم کل جنگ، بہرحال انسانیت اس کا مقابلہ کرے گی۔ 2125 ہنگری نے خلا سے غیر ملکیوں کا پہلا خلائی سگنل وصول کر لیا۔ 2130 لوگ پانی کے نیچے شہر بنانا شروع کر دیں گے۔ 2164 جانوروں کی پرجاتیاں ہوں گی جو آدھی انسان اور باقی آدھی دیگر جانور ہوں گی۔ افسانوں میں سینٹورز کو یاد رکھیں، یہ کچھ ایسا ہی ہے۔ 2167 ایک نیا عالمی مذہب ظاہر ہوا۔ 2170 بڑے خشک سالی کا سال۔ 2183 مریخ پر انسانوں کی کالونی ایک مکمل ایٹمی طاقت بن جائے گی اور زمین سے آزادی کا مطالبہ کرے گی۔ 2187 انسان 2 بڑے آتشفشاں پھٹنے کو کامیابی سے روک سکے گا۔ 2195 زیر آب شہر ناقابل یقین حد تک ترقی یافتہ ہو گئے، لوگ خوراک اور توانائی کی کمی کے مسائل کو بھول جائیں گے۔ 2196 یورپی اور ایشیائی نسلوں کا مکمل اختلاط ہوگا۔ 2201 سورج کی سرگرمی سست ہو جائے گی اور درجہ حرارت زمین پر گر جائے گا۔ 2221 لوگ اپنا راستہ حاصل کریں گے اور پھر بھی غیر ملکیوں کے ساتھ جسمانی رابطہ قائم کریں گے، لیکن یہ ملاقات خوفناک ہوگی۔ 2256 تمام ارتھلنگز کو ایک خوفناک بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 2262 نظام شمسی کے ٹیبلٹ کے مدار تھوڑے سے منتقل ہونے لگیں گے، دنیا 2 مکیتوں اور الکاؤں کی ایک بڑی تعداد سے دوچار ہوگی۔ 2271 طبیعت کے بنیادی طور پر نئے قوانین دریافت کیے جائیں گے، یہ دنیا کو الٹا کر دے گا۔ 2273 دونوں رنگین نسلوں کے نمائندے آخرکار ایک دوسرے سے کھل مل جائیں گے، پورے سیارے کے لیے ایک ہی دوڑ ظاہر ہوگی۔ 2228 لوگ ٹائم مشین ایجاد کریں گے، نیز اس سال وہ غیر ملکیوں کے ساتھ نئے رابطے کریں گے۔ 2291 سورج رنگ بدلتا ہے۔ 2296 سورج ایک طاقتور بھڑک اٹھے گا، یہ زمین پر کشش ثقل کو تبدیل کرے گا، پرانے خلائی اسٹیشن اور مصنوعی سیارے سطح پر گرنا شروع ہو جائیں گے، الکا میں تبدیل ہو جائیں گے۔ 2302 لوگ کائنات کے نئے اہم راز اور قوانین دریافت کریں گے۔ 2304 لوگ چاند کو آباد کریں گے اور وہ اس کے تمام راز فاش کریں گے۔ 2341 کوئی خوفناک چیز خلا سے زمین کے قریب آنے لگے گی، لیکن لوگ اسے سنبھال سکتے ہیں۔ 2354 انسان کے بنائے ہوئے مصنوعی سورج میں حادثہ پیش آیا، یہ خشک سالی کا باعث بنے گا۔ 2371 انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قحط۔ 2378 ارتھلنگز کی نئی ریس نمودار ہوئی۔ 2480 عالمی پیمانے پر بلیک آؤٹ۔ 3005 مریخ پر جنگ، سیاروں کی رفتار میں تبدیلیاں۔ 3010 ایک بڑا سیارچہ چاند پر گرتا ہے، ایک آسمانی جسم کی پوری سطح دھول کے گھنے حلقے سے ڈھکی ہوئی ہے، چاند پر لوگوں کی کالونی ختم ہو رہی ہے۔ 3797 زمین پر تمام زندگی مر جاتی ہے، لیکن انسانی پرجاتیوں کا وجود جاری ہے، نظام شمسی کے دوسرے سیاروں اور مصنوعی سیاروں پر۔ 3803 کائنات میں بہت سے لوگ باقی نہیں ہیں اور مختلف سیاروں پر رہنے والے لوگوں کے درمیان رابطے سطحی اور محدود ہیں۔
نئی دنیاؤں میں زندگی کے دوران انسانی جسم تیزی سے بدلنا شروع کر دیتے ہیں مختلف سمتوں میں۔ 3805 وسائل کے لیے مختلف سیاروں کے لوگوں کے درمیان پہلی سٹار وار شروع ہوئی۔ نظام شمسی کے آدھے سے زیادہ لوگ مر جائیں گے۔ 3815 یہ جنگ ختم ہوئی۔ 3871 ایک نیا نبی ظاہر ہوا جو لوگوں کو نئی اخلاقی اور مذہبی اقدار سکھاتا ہے۔ 3874 اسے دنیا کی پوری آبادی کی حمایت حاصل ہے۔ نیا چرچ لوگوں پر مکمل طاقت حاصل کرتا ہے۔ 3878 مستقبل کا چرچ لوگوں کو نیا علم دیتا ہے۔ 4302 نئے شہر تیزی سے بڑھنے لگے۔ یہ سب کلیسا کی ٹیکنالوجی اور تنظیمی طاقت سے ممکن ہوا۔ 4320 سائنس کی عظیم ترقی کا سال۔ سائنسدان تقریباً تمام بیماریوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 4304 لوگ بیماری اور وبائی امراض سے مرنا بند کر دیں گے۔ جینیاتی تغیرات کی بدولت جو اس وقت لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اپنے دماغ میں موجود 10 سے 5 انسٹیٹ کے بجائے 34% استعمال کرنا سیکھ رہے ہیں۔ لوگ غصہ یا نفرت جیسے احساسات کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ 4509 انسانیت ترقی کی اس سطح پر پہنچ گئی ہے کہ وہ پہلے ہی خدا سے براہ راست رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 4599 انسانیت بالآخر لافانی ہو گئی۔ 4674 تہذیب کی ترقی کی سطح اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ لوگ ہر جگہ ہیں، وہ نظام شمسی سے آگے بڑھتے ہیں، ہم سے بہت سے اوروں سے کئی ارب ہیں۔ 5076 انسانوں میں ظاہر ہونے والی ٹیکنالوجیز کائنات کی جانچ شروع کرتی ہیں۔ ناقابل تصور تجربات کے نتیجے میں 40% انسانیت ایک سال میں مر جاتی ہے۔ 5079 دنیا کا خاتمہ۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک کمنٹس میں دینا مت بھولیے گا۔